أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله فالق الحب والنوى يخرج الحي من الميت ونخرج الميت من الحي ذلكم الله فأنا تؤفكون. فالق الإصباح وجعل الليل سكنا والشمس والقمر حسبانا ذلك تقدير العزيز العليم. وهو الذي جعل لكم النجوم لتهتدوا بها في ظلمات البر والبحر قد فصلنا الآيات لقوم يعلمون. وهو الذي أنشأكم من نفس واحدة فمستقر ومستودع قد فصلنا الآيات لقوم يفقهون. وهو الذي أنزل من السماء ماء فأخرجنا به نبات كل شيء فأخرجنا منه خضرا خضرا نخرج منه حبا متراكبا ومن النخل من طلعها قنوان دانية وجنات من أعناب والزيتون والرمان مشتبها وغير متشابه انظروا إلى ثمره إذا أثمر وينعه إن في ذلكم لآيات لقوم يؤمنون. وجعلوا لله شركاء الجن وخلقوا له بنين وبنات بغير علم سبحانه وتعالى عما يصفون. بديع السماوات والأرض أنى يكون له ولد ولم تكن له صاحبة وخلق كل شيء وهو بكل شيء عليم. ذلكم الله ربكم لا إله إلا هو خالق كل شيء فاعبدوه وهو على كل شيء وكيل. لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير. قد جاءكم بصائر من ربكم فمن أبصر فلنفسه ومن عمي فعليها وما أنا عليكم بحفيظ. وكذلك نصرف الآيات وليقولوا درست ولنبينه لقوم يعلمون. اتبع ما أوحي إليك من ربك لا إله إلا هو وأعرض عن المشركين. ولو شاء الله ما أشركوا وما جعلناك عليهم حفيظا
وما أنت عليهم بوكيل ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم كذلك زينا لكل أمة عملهم ثم إلى ربهم مرجعهم فينبئهم بما كانوا يعملون وأقسموا بالله جهد أيمانهم لئن جاءتهم آية ليؤمنن بها قل إنما الآيات عند الله وما يشعركم أنها إذا جاءت لا يؤمنون ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة ونذرهم في طغيانهم يعمهون. اللہ کے نام سے جو بے انتہا مہربان نہایت رحم والا ہے. بدیع السماوات والارض، وہ آسمان و زمین کا موجد ہے. اللہ کے ہاں اولاد کیسے ہو سکتی ہے حالانکہ اس کی بیوی ہی نہیں ہے. اور اللہ نے ہر چیز کو پیدا کیا اور وہ ہر چیز کو خوب جانتا ہے. یہ ہے اللہ تمہارا رب، اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، ہر چیز کا پیدا کرنے والا. تم اس کی عبادت کرو اور وہ ہر چیز کا کارساز ہے. نگاہیں اس کو نہیں پا سکتی، وہ نگاہوں کو پا لیتا ہے. وہی باریک بھی ہے، باخبر ہے. اب بلا شبہ تمہارے پاس تمہارے رب کی جانب سے حق کے دلائل پہنچ چکے ہیں. سو جو شخص دیکھ لے گا وہ اپنا فائدہ کرے گا اور جو شخص اندھا رہے گا وہ اپنا ہی نقصان کرے گا. اور میں تمہارا نگران نہیں ہوں. اور ہم اس طور پر دلائل کو مختلف انداز سے بیان کرتے ہیں تاکہ یہ یوں کہیں کہ آپ نے کسی سے پڑھ لیا ہے اور تاکہ ہم اس کو دانش مندوں کے لیے خوب ظاہر کر دیں. آپ خود اس طریق پر چلتے رہیے جس کی وحی آپ کے رب کی طرف سے آپ کے پاس آئی ہے. اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں. مشرکین سے کنارہ کش اختیار کر لیجئے. اور اگر اللہ کو منظور ہوتا تو یہ شرک نہ کرتے، اور ہم نے آپ کو ان کا نگران نہیں بنایا اور نہ آپ ان پر نگہبان ہیں. اور گالی مت دو ان کو جن کی یہ لوگ اللہ کو چھوڑ کر عبادت کرتے ہیں، کیونکہ پھر وہ جہالت کی وجہ سے حد سے گزر جائیں گے اور اللہ کی شان میں گستاخی کرنے لگیں گے. ہم نے اسی طرح ہر طریقے والوں کے لیے ان کا عمل خوب مرغوب بنا رکھا ہے. پھر اپنے رب ہی کے پاس ان کو جانا ہے، سو وہ ان کو بتلا دے گا جو کچھ وہ کیا کرتے تھے. اور ان لوگوں نے قسموں میں بڑا زور لگا کر اللہ کی قسم کھائی کہ اگر ان کے پاس کوئی نشانی آ جائے تو وہ ضروری اس پر ایمان لے آئیں گے. آپ کہہ دیجئے کہ نشانیاں سب اللہ کے قبضے میں ہیں، اور تم کو اس کی کیا خبر کہ وہ نشانیاں جس وقت آ جائیں یہ لوگ تب بھی ایمان نہ لائیں گے. اور ہم بھی ان کے دلوں کو اور ان کی نگاہوں کو پھیڑ دیں گے جیسا کہ یہ لوگ اس پر پہلی دفعہ ایمان نہیں لائے، اور ہم ان کو ان کی سرکشی میں حیران رہنے دیں گے. اللہ اکبر، اللہ اکبر. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. قال رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. معزز ماؤں، پیاری بہنوں، پیاری بیٹیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ، اللہ پاک کا احسان عظیم ہے کہ الحمدللہ آج ہمارے 7 جز مکمل ہوئے ہیں تفسیر کے ساتھ. بقرہ سے ہمارا سفر چل رہا تھا پچھلے پاروں کو چھوڑ کر. بقرہ سے جو ہم نے شروع کیا تھا، پچھلے پارے بھی ہمارے ہو چکے الحمدللہ. 27 28 29 30 یہ پچھلے پاروں میں سے بھی ہو گئے پارے الحمدللہ. لیکن یہاں پر یہ 7 جز کنٹینیو مکمل ہوئے ہیں الحمدللہ، 7 پارے. آج انشاءاللہ 7واں پارہ مکمل ہوگا. سورہ نام کے ان 2 چھوٹے چھوٹے رکوع تھے تو ہم نے 2 بھی لے لیے تفسیر میں انشاءاللہ.
جیسے کہ آپ نے ترجمہ پڑھا تو آسان سا ترجمہ ہے، تفہیم بھی آپ کو ابھی یعنی کی جائے گی اس کی، لیکن پہلے تو آپ نے جو قرأت اور ترجمہ پڑھا تو انشاءاللہ آپ کو تقریباً بات تو سمجھ آ گئی ہوگی کہ جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی ذات کی پہچان دیتے ہوئے شرک کے بارے میں کیسے تنبیہ کی ہے۔ اور دیکھیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب بھی کیا گیا بیچ میں۔ آئیے شروع سے دیکھتے ہیں کیا پڑھا ہم نے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو تخلیق ہے میری بہنوں، جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بے مثال قدرت ہے، اس کی کاریگری ہے، اس کی بناوٹیں ہیں، تو اس کی تخلیق کا بہترین سبق جو ہمیں سورہ انعام کے 12ویں رکوع میں ملتا ہے، تو وہ تمام رکوع کا رکوع، یعنی پورے رکوع میں، کمپلیٹ رکوع میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنی تخلیق کے بارے میں، اپنی کاریگری کے بارے میں، اس کی قدرت کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے یہاں پر بیان کیا ہے۔ جب اس قدرت کو ہم دیکھتے ہیں اپنی علمی نگاہ سے، جب اس کی قدرت کو ہم اس کے اپنے علمی نگاہ سے دیکھتے ہیں تو ہمارا عقیدہ اللہ پر اور بھی مضبوط ہو جائے گا۔ اللہ سے محبت، اللہ کی عظمت ہمارے دل میں بیٹھے گی، اللہ سے محبت ہوگی، اللہ تعالیٰ کی بڑائی و کبریائی کو ہمارا دل و دماغ تسلیم کریں گے جب ہم اس رکوع میں اللہ کی بیان کردہ اس کی قدرت اور اس کی کاریگری کو ہم پڑھیں گے۔ جیسا کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتا ہے، دیکھیے سورہ انعام کے 12ویں رکوع میں، بے شک اللہ تعالیٰ، ان اللہ، بے شک اللہ، فالق الحب والنوا، اللہ دانے کو اور گٹلیوں کو پھاڑنے والا ہے۔ انسان کیا کرتا ہے میری بہنوں؟ دانہ ہو یا گٹلی ہو، زمین کے اندر اسے دفن کر دیتا ہے، اس کے بعد وہ جو حب ہوتی ہے، وہ جو گٹلی ہوتی ہے، جسے کاشتکار کیا کرتا ہے؟ زمین میں دبا دیتا ہے، یعنی زمین کو کھود کر اس میں ڈال کر اسے دفن کر دیتا ہے۔ اب اس بیج کے اندر، اس گٹلی کے اندر، اس دانے کے اندر اتنی تو طاقت نہیں ہے کہ زمین کو پھاڑ کر باہر نکلے۔ ہاں، اس کے اندر اتنی طاقت نہیں کہ وہ زمین کو پھاڑ کر باہر نکلے۔ یہ کون ہے؟ کون سی ذات ہے جو اسے زمین کو شق کرتی ہے اور وہ اس کے اندر سے اس دانے کو نکالتی ہے؟ اور وہ دانہ نکل کر ایک چھوٹی سی ٹہنی، اتنا چھوٹا ٹویگ جب آپ دیکھیں گے زمین کے اندر سے، جو یعنی باریک سی ٹہنی نکلتی نا، بالکل باریک سا، ایسا نظر آتا نا کہ مطلب اس کا وجود ہی نہیں ہے، لیکن وہ دیکھتے دیکھتے ایک تناور درخت بن جاتا ہے۔ تیز ہوائیں بھی آتی تو وہ اپنی جگہ پر اٹل رہتا ہے، اور آہستہ آہستہ بڑھتے بڑھتے ایک بڑے درخت کی شکل بن جاتا ہے، اور وہ یعنی پھل اور پھول دیتا ہے۔ کیا اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی ہے جو یہ کام کر سکتا ہو؟ نہیں۔ سبحان اللہ، یہ اللہ کی ذات ہے جو دانے کو، گٹلیوں کو پھاڑنے والا۔ اور آگے فرمائے یخرج الحی من المیت، وہ جاندار کو بے جان سے نکالتا ہے۔ میرا رب وہ ہے جو جاندار، یعنی جاندار کو بے جان سے نکالتا ہے۔ کیا مطلب ہے میری بہنوں؟ یعنی دانے اور گٹلیوں سے جو درخت اگتا ہے نا، تو درخت میں زندگی ہوتی ہے، اور وہ بڑھتا ہے، پھیلتا ہے، پھولتا ہے، غلہ دیتا ہے، یا پھر خوشبودار رنگ برنگے پھول دیتا ہے۔ اور رنگ برنگے پھول سے پتہ ہے نا آپ کو کتنی خوشبوئیں بنائی جاتی ہیں، اس کو سونگھ کر انسان فرحت محسوس کرتا ہے، خوشی محسوس کرتا ہے۔ یا پھر اور ایک مثال مردہ سے زندہ کو نکالنے کی، جاندار کو بے جان سے نکالنے کی اور ایک مثال یہ ہے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ انڈے جو ہوتے ہیں وہ ایک بے جان چیز ہے، لیکن چند دن میں ہم دیکھتے ہیں کہ وہ انڈا ہو یا نطفہ ہو، وہ ایک جاندار کو جنم دیتا ہے۔ تو سبحان اللہ، یہ اللہ ہی کی کاریگری ہے، اللہ کے سوا اور کوئی نہیں جو یہ کارنامہ انجام دے سکے، ایک مردار سے، ایک بے جان سے جاندار کو نکالنا۔ اللہ ہی ہے جو یخرج الحی من المیت و مخرج المیت من الحی، ہاں، اور بے جان کو جاندار سے نکالتا ہے۔ بے جان کو جاندار سے نکالنا مطلب یعنی حیوانات سے انڈے جو مردہ کے حکم میں ہوتے نا، حیوانات سے جو انڈے نکلتے ہیں وہ ایک مردہ چیز ہوتی ہے، انڈے جو نکلتے ہیں حیوانات کے پاس، یعنی حیوانات زندہ ہے، زندہ ہے، اور وہ زندہ کو کیا کرتا ہے؟ زندہ سے مردہ کو نکال رہا ہے۔ تو یہ اس کی کاریگری ہے، سبحان اللہ۔ اور حی اور میت کی تعبیر اور ایک بھی کیا کی گئی میری بہنوں؟ اور ایک مومن اور کافر سے بھی اس کی تعبیر کی گئی، یعنی مومن کے گھر میں کافر یا کافر کے گھر میں مومن،
یہ بھی اس کی تفسیر کی گئی۔ تو بہرحال اللہ وہ ذات ہے جو یخرج المیت من الحی و مخرج المیت من الحی، یخرج الحی من المیت و مخرج المیت من الحی، یعنی جاندار کو بے جان سے نکالتا ہے اور بے جان کو جاندار سے نکالتا ہے۔ ذالکم اللہ، یہ ہے اللہ۔ فَأَنَّا تُؤْفَكُونَ، تم کہاں الٹے جا رہے ہو؟ یعنی اللہ ہے، تم کدھر کس طرف بھاگ رہے ہو، کس طرف تمہارا رخ ہے، کیا ہے تمہاری زندگی؟ ایک اللہ کو چھوڑ کر تم کس کس کے بھیکاری بن رہے ہو، کس کس کے در پر جاؤ گے؟ یہ ہے تمہارا اللہ، اس طرف آؤ۔ ذالکم اللہ فَأَنَّا تُؤْفَكُونَ، تم کس طرف جا رہے ہو؟ فالق الاصباح، وہی ہے رب جو صبح کا نکالنے والا، یعنی رات کی اندھیری کے تاریکیوں کو توڑ کر جو صبح نکلتی ہے، صبح میں اتنی ہمت نہیں کہ وہ نکلے، اللہ ہی ہے جو صبح کا نکالنے والا ہے۔ فالق الاصباح، صبح کا نکالنے والا۔ وجعل اللیل سکنا، رات کو راحت کی چیز بنانے والا۔ رات کو راحت کی چیز بنانے والا یعنی جب روشنی چھا جاتی ہے تو روشنی میں تو سارے لوگ اپنا کام کرتے ہیں، ہے نا؟ فالق الاصباح جو ہے اللہ کی ذات کے صبح کر رہا ہے تو صبح کی روشنی پیدا کرتا ہے، تو روشنی میں ہر کوئی کام کرتا ہے، کر کے تھک جاتا ہے۔ جب تھک جاتا ہے تو وہی اللہ کیا کرتا ہے؟ رات بناتا ہے، اس صبح کو رات کی تاریکی میں پھر سے بدل دیتا ہے۔ وجعل اللیل، رات کو بناتا ہے، کیوں؟ سکنن، یعنی آرام کا سبب، رات کو تاریکیوں میں بدل دیتا ہے تاکہ لوگ روشنی کے تمام مصروفیات کو ترک کر کے آرام کر سکیں۔ والشمس والقمر حسبانا، شمس اور قمر، سورج اور چاند، یہ دونوں کو بھی اللہ نے حساب میں رکھا ہے۔ حسبانا، وہ اپنے حساب میں ہیں۔ آپ دیکھیں گے میری بہنوں، برسوں سے یہ سورج اور چاند، برسوں سے یہ سورج اور چاند اللہ کی فرما برداری کرتے ہوئے آ رہے ہیں۔ آپ کو پتہ ہے چاند بھی ایک بہت بڑا پلانٹ، بہت بڑی چیز ہے، دنیا جیسے ہماری بڑی ہے نا، ویسی ایک بڑی چیز۔ اچھا سورج کو دیکھ لیں گے تو سورج تو دنیا سے کئی گنا زیادہ بڑا ہے، بہت بڑا ہے سورج۔ تو اتنا بڑا سورج، اتنا بڑا چاند، ان کی مجال نہیں کہ وہ اللہ کی نافرمانی کریں، ایک دن کے لیے بھی نہیں، ایک لمحے کے لیے بھی نہیں۔ وقت رکتا ہے میری بہنوں؟ نہیں رکتا، جاتے رہتا ہے، جاتے رہتا ہے۔ یعنی سورج کی جو کیا کہتے ہیں رفتار ہوتی ہے وہ کبھی رکتی نہیں ہے، چلنا اس کا کام ہے، چلتا ہے۔ چاند چلتا ہے اپنی سمتوں میں، سورج چلتا ہے اپنی سمتوں میں، برسوں سے چلتے آ رہے ہیں۔ مشرق سے نکلنا مغرب میں ڈوبنا، مشرق سے نکلنا مغرب میں ڈوبنا، سورج کا یہ کام برسوں لاکھوں سالوں سے ہو رہا ہے۔ اتنی بڑی مخلوق اللہ تعالیٰ کی، لیکن کبھی اللہ کی نافرمانی نہیں کرتا، وہ اس حساب سے چلتا ہے جس حساب سے اللہ نے اسے حکم دیا ہے۔ اور آپ کا اور ہمارا معاملہ، سبحان اللہ، ہم تو اللہ تعالیٰ کی بڑی ایک چھوٹی سی سورج کے سامنے تو ہماری حیت بالکل چھوٹی ہے، لیکن اللہ نے ہمیں کیا کیا؟ اشرف المخلوق بنایا، ہمارے درجے کو بلند کیا۔ کیونکہ ہم اس کے زمین پر اس کے فرما بردار بن کے رہیں۔ دیکھو فرما برداری ان کی، بینچ کی ایک فرما برداری دیکھو، ایک گٹلی کی فرما برداری دیکھو، درخت کی، چرند کی، پرند کی، کتنے ایسے مخلوقات ہیں جو اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کرتے ہیں۔ بڑے بڑے مخلوق دیکھو، سورج اور چاند حسباناً، وہ ایک حساب سے چل رہے ہیں، اس کو حساب میں رکھا اللہ نے اور اس حساب کو وہ فالو بھی کرتے ہیں۔ اور یہ حساب اللہ نے جو مقرر کیا ہے، ان کی اپنی اپنی منزلیں جس پر وہ چلتے ہیں، جس سے ہم کیا کیا محسوس کرتے ہیں، کبھی گرمی، کبھی سردی۔ سردی میں دن چھوٹے ہوتے، راتیں لمبی ہوتی ہیں، اور پھر گرمی اس کے برعکس ہوتی ہے۔ تو یہ جو اللہ کی تخلیق ہے اس پر ہمیں غور کرنا ہے اور اللہ تعالیٰ کی کبریائی کو، اس کی بڑائی کو تسلیم کرنا ہے۔ وہ رب ہے جس نے والشمس والقمر حسباناً، سورج اور چاند کو ایک حساب کے مطابق رکھا، ایک حساب سے رکھا، اور ذالک تقدیر العزیز العلیم، ذالک تقدیر العزیز العلیم، یہ اس ذات کے اندازے ہیں جو قادر ہے اور بڑا علم والا ہے۔ آگے اللہ فرماتا ہے هو الذی جعل لکم النجوم، وہ اللہ ہی ہے جس نے ستاروں کو پیدا کیا، وہوا، اور وہ الذی جو جعل پیدا کیا لکم تمہارے لیے النجوم ستاروں کو،
کیوں پیدا کیا؟ لِتَهْتَدُوا، تاکہ تم گائیڈنس لو اس سے، بہا، اس کے ذریعے سے تم گائیڈنس لو کہاں پر؟ فی ظلمات البر والبحر، اندھیروں میں اور خشکیوں میں. اندھیروں اور خشکیوں میں تم ہدایت لو، مطلب اندھیروں اور خشکیوں میں تم راستہ معلوم کر سکو. ستاروں کا ایک فائدہ یہ بھی بتایا گیا میری بہنوں. پہلے تو مقصد آپ دیکھیں گے سورۃ الملک میں اللہ نے بیان کیا تھا کہ رجوماً للشیاطین، یعنی شیطان آسمان پر جانے کی کوشش کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کیا کرتا ہے؟ ان پر شعلہ گراتا ہے ستاروں کے ذریعے سے. اور دوسرا مقصد کیا بتایا گیا؟ آسمان کی زینت. ایک تو آسمان کی زینت بتایا، دوسرا مقصد شیطانوں کی مرمت، اور تیسرا مقصد یہ بتایا گیا کہ شیطان آسمان پر جانے کی کوشش کرتے ہیں تو یہ شعلہ بن کر ان پر گرتے ہیں. تو یہ کل 3 مقصد ہوئے. اب بعض سلف کا یہ قول ہے کہ ان 3 باتوں کے علاوہ ان ستاروں کے بارے میں اگر کوئی بھی شخص کوئی اور عقیدہ رکھتا ہے کہ ستاروں کی وجہ سے ہماری زندگیوں میں تبدیلیاں آتی ہیں، فلاں ہوتا ہے، یہ ستارہ لکی ہے، وہ ستارہ، یہ تمام غلط عقائد ہیں. ہمارے ممالک میں جو ہوتا نا علم نجوم کا جو چرچا ہوتا، ایسٹرونومی، علم نجوم، ستاروں کے ذریعے سے مستقبل کے حالات معلوم کرتے ہیں، یا زندگی یا کائنات میں اس کے اثرات کا دعویٰ کرتے ہیں، زندگیوں پہ اثرات ہوتے یا پھر کائنات پر اثرات ہوتے، یہ سب بے بنیاد باتیں ہیں اور شریعت کے خلاف ہے. یہ ایک حدیث میں بھی آتا ہے کہ یہی جادو ہی کا ایک شعبہ بتلایا گیا، ستاروں کے علم کو جادو کا ایک حصہ بتلایا گیا. سنن نبی داود کی حدیث ہے. تو بہرحال یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ستاروں کے ذریعے سے آپ کو، ہمیں ظلمات میں، بر میں، بحر میں، یعنی سمندر میں، خشکی میں راستے معلوم کرنے کے لیے دیا ہے. سورہ ملک میں فرمایا تھا کہ یہ آسمانوں کی زینت ہے، اور ستاروں کی یعنی شیطان کی مرمت کے لیے اور شیطان کو مار بھگانے کے لیے جو سنگن لینے کے لیے آتے ہیں اس کے لیے مقصد بتایا. یہاں مقصد بتایا گیا گائیڈنس کے لیے. تو یہ تمام چیزیں ستاروں سے فائدہ اٹھاتا ہے بندہ، یہ اللہ کی تخلیق ہے. آگے اللہ فرما رہا ہے قد فصلنا الآیات لقوم یعلمون، اس طرح ہم کھول کھول کر، بے شک تحقیق فصلنا، خوب تفصیل سے بیان کرتے ہیں ہم آیات کو، اللہ کی باتوں کو. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم خوب کھول کھول کر بیان کر دیے لوگوں کے لیے. کون سی لوگوں کے لیے؟ کون سی قوم کے لیے؟ لقوم یعلمون، جو قوم خبر رکھتی ہے، علم والی ہے، اس کے لیے یہ دلائل کام آئیں گے. جاہل تو کچھ توجہ ہی نہیں دے گا، نہ اللہ کی تخلیق پر توجہ کرے گا، نہ اس کی کاریگری پر توجہ کرے گا، نہ اس کی قدرت کے دلائل کو دیکھے گا، نہ آسمان میں غور کرے گا، نہ زمین میں، بس وہ اپنی جہالت میں رہے گا. لیکن علم والا جو ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ ہم سب کو علم والیاں بنا دے. اللہ تعالیٰ سے دعا بھی کریں اور میری بہنیں علم حاصل کریں تاکہ اللہ کی توحید کے علم کے ذریعے سے ہم اللہ کی قربت حاصل کر سکیں. آگے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وہ ایسا ہے، یہاں پہ قد فصل الآیات لقوم یعلمون، آگے فرماتا ہے وَهُوَ الَّذِي أَنشَأَكُم مِّن نَّفْسٍ وَاحِدَةٍ فَمُسْتَقَرٌّ وَمُسْتَوْدَعٌ، یعنی وہ اللہ ہے، وہ ایسا ہی جس نے تم کو ایک شخص سے پیدا کیا، پھر ہر ایک کے لیے ایک ٹھہرنے کی جگہ ہے اور ایک سونپنے کی جگہ. کیا مطلب ہے؟ وَهُوَ الَّذِي، وہی ہے جو أَنشَأَكُم، تم کو شروع سے پیدا کیا، یعنی پہلے ہماری کوئی آئیڈینٹی ہی نہیں تھی، ہماری کوئی شناخت نہیں تھی. اللہ نے ہمیں پہچان دی. کس سے؟ من نفس واحدہ، ایک شخص سے پیدا کیا. پھر کیا کیا؟ فمستقر و مستودع، یعنی پھر ہر ایک کے ٹھہرنے کی جگہ ہے، ایک سونپے جانے کی جگہ. اس سے مراد کیا لیا ہے مفسرین نے؟ مستقر کہا ہے رحم مادر کو، اور مستودع کہا ہے صلب پدر کو. یعنی یہ مراد ہے یہاں پر کہ مطلب بندہ ٹھہرتا نا، یعنی ماں کے رحم میں ٹھہرتا ہے. تو یہ ٹھہرنے کی جگہ، ایک سونپے جانے کی جگہ رحم مادر کو اور صلب پدر کو کہا ہے، یعنی باپ کے صلب کو اور رحم مادر کو کہا کہ مطلب یہ اللہ ہی ہے جو تم کو ٹھہراتا ہے ایک ٹھہرنے کی جگہ میں اور ایک سونپے جانے کی جگہ میں. اور آگے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ بے شک ہم قد فصلنا الآیات لقوم یفقہون، ایسی قوم جو سوجھ بوجھ رکھتی ہے اس کو اللہ تعالیٰ تفصیل سے خوب کھول کھول کر بیان کر رہا ہے کہ دیکھو تمہاری کوئی حقیقت نہیں تھی پہلے، ہم نے تمہیں زندگی بخشی شروع سے،
कुछ हकीकत ही नहीं थी। गोश्त का लोथड़ा बना, फिर थोड़ा सा बड़ा हुआ, फिर उसके अंदर पहले तो खून का लोथड़ा था, खून से गोश्त बना, गोश्त से फिर हड्डी यानी पूरी उसकी तख्लीक हुई। तो ये करने वाला कौन है? अल्लाह की ज़ात। उसको समझने आएगा जो सूझबूझ रखते हैं, जो समझ वाला है वो समझेगा। इसीलिए अल्लाह फरमाता है क़द फ़स्सलनल आयात लिक़ौमिन यफ़क़हून। आगे फरमाता वहुवल्लज़ी अनज़ल मिनस समाई माअन, वही है अल्लाह जो आसमान से खूब बारिश बरसाता। अब एक और इसकी कुदरत और एक कारीगरी, एक अजीब जो सनाअत अल्लाह ने अपनी कारीगरी बयान की है। सुभान अल्लाह। देखिए कैसे फरमाता है कि वहुवल्लज़ी, वही है जो अनज़ल मिनस समाई माअन, आसमान से पानी को बरसाता है। फ़अख़रजना बिही नबात कुल्लि शैइन, और फिर हमने उसके ज़रिए से हर किस्म के नबातात को निकाला। यानी जब बारिश होती ना, बारिश होती है तो जो भी नबातात निकलते हैं, जो भी ज़मीन से सब्ज़ा उगता है, वो तमाम बारिश के बाद, बारिश गिरने के बाद ही उगता है। ज़मीन में दबे हुए दाने कब बाहर आते हैं, वो पौधा कब बनता है, दरख्त कब नशोनुमा पाता है? पानी के ज़रिए से। तो अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि वही है अल्लाह जो आसमान से पानी को नाजिल करता है। फ़अख़रजना, फिर हमने निकाला बिही उससे, नबात कुल्ली शैइन, हर शय, हर किस्म के नबातात। फ़अख़रजना मिन्हु क़िदरन, फिर हमने उससे सरसब्ज़ शाखें निकाली। नुख़रिजु मिन्हु हब्बन मुतराकिबन, फिर जिससे हमने तय बतय दाने वाले खोशे निकालते हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। यानी आप देखती हैं मेरी बहनों, ज़मीन से जो सरसब्ज़ शाखें निकलती हैं, ज़मीन से जो सरसब्ज़ शाखें निकलती हैं, तो वो शाखें कैसे यानी फैल जाती हैं। कोई तो बहुत लंबा चले जाता है, कोई चौड़ा जाता है, कोई किसी के बेल बनाए जाते हैं, कोई ज़मीन में ही बेल रेंगती है, किसी को ऊपर यानी उसका मंडप बनाकर बेल डाला जाता है। अलग अलग किस्म के अल्लाह तबारक व तआला नबातात उगाए। कहीं तय बतय दानों की शक्ल में खोशे निकलते हैं, यानी उन सब सरसब्ज़ शाखों पर ऊपर तले दाने निकलते हैं, कभी ज़मीन के अंदर निकलते हैं, कभी ज़मीन के ऊपर रहते हैं ये पड़े हुए। गंदुम को देखो, चावल को देखो, उसकी बालियां कैसे निकलती हैं। जौ को देखो, जवार, बाजरा, मकाई, गंदुम, चावल, ये इतने सारे अनाज, कितनी दालें हैं, कितने किस्म के फल हैं, कितनी किस्म की तरकारियां हैं, कितने किस्म के अनाज हैं। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। हर एक का बनाने वाला अल्लाह तबारक व तआला। और किस खूबसूरती के साथ बनाता है मेरी बहनों। एक तरबूज ही की मिसाल ले लीजिए, कीवी फ्रूट होता, उस फ्रूट ही की मिसाल ले लीजिए, छोटे फ्रूट की मिसाल ले लीजिए, आप एक बड़े तरबूज की मिसाल ले लीजिए। सुभान अल्लाह। आप देखेंगे एक एक मेवा अल्लाह तबारक व तआला का, आप देखेंगे उसे काट कर जब हम देखते हैं, तरबूज को देखिए आप, कैसे ट्रांसपेरेंट नज़र आता है, उसके बीच में पूरा पानी भरा होता है, जो कि वो पानी पूरा का पूरा एक इंसान की सेहत के लिए, उसको उसकी शादाबी के लिए बेहतरीन ग़िज़ा। फिर ऐसे नहीं कि अल्लाह ताला ने उसके सारे यानी बीज एक तरफ रख दिए, नहीं, दूर दूर बीज सजाए गए उसमें। कितना खूबसूरत उसका रंग रखा, खुशनुमा, देखते ही खाने को जी चाहे। हर एक फल के रंग देखो आप, प्यारे प्यारे रंग। फिर उसकी बनवट देखो, सुभान अल्लाह, ये बनाने वाला कौन है? अल्लाह। अल्लाह फरमाता है हर किस्म के नबातात को निकालने वाला वो है। फ़अख़रजना बिही नबातिन कुल्लि शैइन फ़अख़रजना मिन्हु क़िदरन नुख़रिजु मिन्हु हब्बन मुतराकिबन व मिनन नख़्लि मिन तअलिहा, और नख़्ल खजूर, और उसके शगुफ़ों से जो गुच्छे पैदा होते हैं, क्या खूबसूरत नज़र आते हैं अल्लाह की कारीगरी। व मिन नख़्लि मिन तअलिहा क़िनवानुन दानिया, और कैसे दानियतुन व जन्नाति मिन अनाब, शगुफों से कच्चे गुच्छे ही नहीं बल्कि फल की वजह से वो झुके हुए भी होते हैं। और फिर बागात देखो, जन्नात बागात देखो किसके, मिन अनाब व जैतून, अंगूर के बागात देखिए, जैतून के बागात देखिए, बर्रुमान और अनार देखिए, मुतशाबिहन व गैर मुतशाबिह। आप बाज़ फलों को देखें तो एक दूसरे के मुशाबह रहते हैं, और बाज़ देखें तो अलग ही रहते हैं, जो एक दूसरे से मिलते भी हैं और नहीं भी मिलते। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर।
یعنی کئی ایسی کاریگری ہے کہ آپ دیکھیں گے پتے، ایک ایک پتے یعنی بعض سملر رہتے، بعض دیکھیں تو پتوں سے یا اس کی شکل پتہ چلتی ہے یہ کون سا درخت ہے۔ پھر مزے میں دیکھو، اچھا ایک ہی درخت پر ایک انار ایک دم پھیکا ہے، ایک بہت میٹھا ہے، ایک ہی درخت پر فل انار لگے ہیں بھر کے اور دوسرا بازو درخت ہے اس پر انار ہی نہیں ہے۔ اللہ کی قدرت، سبحان اللہ، جس کو جو دینا چاہے دے دے۔ تو آپ دیکھیں گے اللہ کی قدرت کے شاہکار، اس کے نمونے، اس کی عجیب کاریگری، اس کی قدرت، تو ہماری عقلیں دنگ رہ جائے گی میری بہنوں۔ صرف ہم زمین کی اس تخلیق پر غور کرتے ہیں، صرف ایک ہریالی کی بات کر رہی ہوں میں، وہ نباتات، وہ سرسبزی و شادابی، اس کو دیکھ کر ہی ہمارا یعنی اللہ تعالیٰ بس اسی کے بارے میں یہاں کہہ رہا ہے، اپنی پہچان بتلا رہا ہے کہ دیکھو وہ رب ہے موجود جو یہ تمام کام اس کے حکم سے چل رہا ہے۔ انظروا، دیکھو کیا فرما رہے اللہ تعالیٰ، انظروا دیکھو الی ثمرہ اذا اثمرا، پھل کو دیکھو جب وہ پھلتا ہے، اور اس کے پکنے کو دیکھو، ہرا ہوتا ہے دیکھتے دیکھتے وہ پیلا ہو جاتا ہے۔ جب ایک آم کی مثال لے لیجیے، ہرا جب ہوتا ہے الی ثمرہ، اس کے ثمر دیکھو، پھل دیکھو، وہ ایک ہرا ہرا ہوتا ہے کیری کی شکل۔ اذا اثمرا جب وہ پک جاتا ہے تو وہ میٹھا آم بن جا رہا، سبحان اللہ۔ جب ہرے میں اس کو دیکھو تو وہ بڑا سخت ہے اور کھٹا ہے، اور جب وہی پک رہا ہے تو سبحان اللہ مٹھاس سے بھرپور، اور اس کا رنگ بھی تبدیل ہو رہا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ بولے دیکھو دیکھو، انظروا دیکھو الی ثمرہ اذا اثمر وینعہ، ہر ایک کے پھل کو دیکھو جب وہ پھلتا ہے اور اس کے پکنے کو دیکھو، ان میں دلائل ہیں، ان فی ذالکم لآیہ، اس میں نشانیاں ہیں، اللہ تعالیٰ کی دلائل ہیں اس قوم کے لیے جو ایمان رکھتی ہے۔ اللہ پر ایمان رکھنے والی قوم کے لیے اس میں نشانیاں ہیں۔ وَجَعَلُوا لِلَّهِ شُرَكَاءَ الْجِنَّ وَخَلَقَهُمْ وَخَرَقُوا لَهُ بَنِينَ وَبَنَاتٍ بِغَيْرِ عِلْمٍ۔ اللہ تعالیٰ پوچھ رہے ہیں کہ اور لوگوں نے کیا کیا؟ شیطان کو اللہ کا شریک قرار دے لیا۔ وَجَعَلُوا بنا دیے، للہ اللہ کے لیے، شرکا شریک، کس کو؟ شیطان کو، جن کو۔ وَخَلَقَهُمْ وَخَرَقُوا، حالانکہ ان کو اللہ ہی نے پیدا کیا، خلقہم پیدا کیا ان کو اللہ نے، وَخَرَقُوا لَهُ بَنِينَ وَبَنَاتٍ، اور ان لوگوں نے کیا کیے؟ تراش لیے، کیا تراش لیے؟ اس کے لیے بیٹے اور بیٹیاں۔ ان لوگوں نے اللہ کے حق میں بیٹے اور بیٹیاں بلا سند کے تراش لیے ہیں، بغیر علم، بغیر علم کے۔ سبحانہ وتعالی عما یصفون، پاک ہے، برتر ہے وہ رب جو یہ باتیں بیان کر رہے ہیں اس سے۔ تو سبحان اللہ، واقعی میں اس رکوع کو جب ہم پڑھتے ہیں تو میری بہنوں، اس میں آپ کو اللہ کی قدرت جب نظر آتی ہے تو بے شک ہماری زبانوں سے نکلنا چاہیے سبحانہ وتعالی عما یصفون، سبحان اللہ بحمدہ، سبحان اللہ العظیم۔ تو یہ تھا الحمدللہ 12واں رکوع، اس میں پوری اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی توحید بیان کی۔ بدیع السماوات والارض، اللہ کی ذات کون سی ہے میری بہنوں؟ اللہ کی ذات وہ ہے جو آسمانوں اور زمین کا موجد ہے، یعنی آسمانوں اور زمین کو پیدا کرنے والا کون ہے؟ یہ کاریگری کس کی ہے؟ یہ عجیب صنعت کاری کس کی ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی۔ آسمان اور زمین، پھر اس کے بیچ میں جو چیزیں ہوتی ہیں، جیسے مطلب زمین سے پانی اٹھتا ہے، آسمان میں جاتا ہے، آسمان میں بدلیوں کی شکل اختیار کرتا ہے، پھر وہاں سے بوند بوند کی شکل میں اللہ بارش برساتا ہے۔ تو سبحان اللہ، یہ ساری کاریگری، ساری قدرت، ساری کائنات کو، یہ زمین و آسمان کو سنبھالے ہوئے، اس کو بنانے والا، اس کو سنبھالنے والا، اس کے ذریعے سے ہم کو، آپ کو فائدہ پہنچانے والا کون ہے میری بہنوں؟ ہمارا رب اللہ سبحانہ و تعالیٰ۔ اللہ فرماتا ہے بدیع السماوات والارض، اللہ کی شان تو وہ ہے جو آسمانوں اور زمینوں کا موجد ہے، آسمان اور زمینوں کا پیدا کرنے والا۔ اب اللہ کے ہاں اولاد کیسے ہو سکتی ہے؟ تم جس کے لیے اولاد مقرر کر رہے ہو، اس کے ہاں اولاد کیسے ہو سکتی ہے؟ اللہ کیسے اولاد رکھے گا؟ یعنی ایک بشر رکھتا ہے اولاد، ایک انسان رکھتا ہے، یہ تو کائنات کا رب ہے، سب کو بنانے والا ہے۔ اب یہ اولاد رکھتا ہے، یہ باپ ہے، تو مطلب نعوذ باللہ بشری تقاضے ہوتے ہیں،
بشری تقاضے ہوتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ ان تمام بشری تقاضوں سے پاک ہے، کیونکہ اللہ کی ذات وہ ہے جس نے بشر کو، انسان کو پیدا کیا. وہ کسی سے پیدا نہیں ہوا، لم یلد ولم یولد، نہ اس نے کسی کو جنا، نہ وہ کسی سے جنا گیا. تو وہ ذات اللہ کی ہے. اللہ فرماتا ہے انا یکون لہ ولد ولم تکن لہ صاحبہ. بیٹا کیسے ہوگا اللہ کے پاس، جبکہ اللہ نے کوئی بیوی نہیں رکھی نا، تو بیٹا کیسے ہوگا؟ اللہ نے بیٹا کیوں پیدا کیا؟ اللہ سوال کر رہا ہے. اللہ سوال کر رہا ہے کہ اللہ کے ہاں اولاد کیسے ہو سکتی ہے حالانکہ اس کی بیوی نہیں ہے. وخلق کل شیء، جبکہ اللہ کی ذات وہ ہے جس نے ہر چیز کو پیدا کیا، ہر شے کو پیدا کیا. اللہ نے ہر چیز کو پیدا کیا. خلق کل شیء وہو بکل شیء علیم. اور اللہ کی ذات کیسی ہے؟ وہ ہر ایک کو خوب جانتا ہے، خوب جانتا ہے. یعنی اللہ کو بہتر معلوم ہے کہ کون کیا کر رہا ہے، کون اندھیری رات میں چھپ کر گناہ کر رہا ہے، کون دن کے اجالے میں لوگوں کے ساتھ ناحق ظلم کر رہا ہے، کون کیا کر رہا ہے. یعنی حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ یہ بھی فرماتے ہیں کہ زمین کے نیچے تم ایک گٹھلی کو، ایک دانے کو دفن کر دیتے ہو، تو اس دانے کو کب پھولنا ہے، کب پھلنا ہے، اس کا کیا معاملہ ہونا چاہیے، وہ بھی اللہ کو معلوم ہے. سبحان اللہ. اللہ کی ذات ایسی ہے، شیء بکل شیء علیم، ہر شے کا علم ہے اس کو، ہر شے کا علم ہے. یعنی کوئی بھی پتا بھی ایسا نہیں گرتا. پچھلے ہم نے پڑھا تھا نا ایک آیت کہ کوئی پتا بھی ایسے نہیں گرتا کہ اس کو نہیں پتا ہو کہ وہ پتا آج گر رہا ہے درخت پر سے. کوئی ہوا میں بکھیرے جا رہا ہے پتا، تو اللہ کو وہ بھی معلوم ہے کہ آج وہ پتا درخت سے گرے گا، ہوا میں بکھیرے جائے گا. ہر چیز کا علم اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو ہے. بکل شیء علیم، ہر شے کا علم اللہ تعالیٰ کو ہے. اب یہ بات ہم جانتے ہوئے کیسے ہم اللہ تعالیٰ کے ساتھ نافرمانی کر سکتے ہیں میری بہنوں؟ کیسے ہم لوگوں پر ظلم کر سکتے ہیں؟ کیسے ہم حق تلفیاں کسی کی جا سکتی ہیں؟ کیسے لوگ حق تلفیاں کسی کی کرتے ہیں جبکہ ان کو علم ہونا چاہیے اس بات کا کہ اللہ علیم ہے، اللہ ہر چیز کو دیکھ رہا ہے، اللہ ہر چیز کو خوب جانتا ہے. ذالکم اللہ، یہ تمہارا رب ہے، یہی ہے تمہارا رب. رب ذالکم اللہ، یہی ہے اللہ. ربکم، تمہارا رب، یہی ہے اللہ تمہارا رب. لا الہ الا ہوا، کوئی معبود برحق نہیں سوائے اللہ کے. کسی کی عبادت نہیں، کسی کی فرما برداری نہیں سوائے اللہ کے. یہ لا الہ الا اللہ کا مفہوم جب سمجھے گا بندہ، لا الہ الا اللہ کا مفہوم جب سمجھے گا بندہ، تو اس کے بعد جب کلمہ پڑھے گا تو اسے احساس ہوگا کہ آج میں نے کلمہ پڑھا ہے. یہ بات معلوم ہونی چاہیے بہنوں آپ کو کہ جب ہم لا الہ الا اللہ کے تقاضوں کو سمجھتے ہیں، لا الہ الا اللہ کے مفہوم کو سمجھتے ہیں، لا الہ الا اللہ کے کلمے کو سمجھتے ہیں، اس کا بھی علم ہے، اس کا بھی علم ہے. جیسے قرآن میں اللہ نے کہا نا فَعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، تم اس چیز کا علم حاصل کرو کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں ہے. اس کے علم میں جب آپ دیکھیں گے تو اس کے معنی ہیں، اس کے صفات ہیں، الہ کے صفات ہیں، 99 صفات. کم از کم 99 بھی تو پڑھ لیا نا بندہ، اس کے مطابق اس کا عمل رہا نا، تو تب وہ لا الہ الا اللہ کو صحیح معنوں میں سمجھا. کلمے کے شروط ہیں، کلمے کے صرف آپ کلمہ پڑھ لینے سے جنت میں داخل نہیں ہو جاتے. ہم نے کلمہ پڑھی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، نہ سمجھے، نہ اس کے معنوں کو سمجھے، نہ مفہوم کو سمجھے، نہ اس کے شرائط ہم کو معلوم ہے، نہ اس کا علم ہمیں معلوم ہے، اور ہم سمجھ رہے ہیں کہ جنت میں چلی جائیں گی. کیسے؟ نہیں، اللہ کہتا ہے کہ لا الہ الا ہوا، کوئی معبود برحق نہیں سوائے اس کے. تو یہ لا الہ الا اللہ جو ہے نا، تو وہ کیا ہے؟ وہ پتہ کرے نا بندہ، پتہ کرے بندہ، اس کا علم حاصل کرے. اس علم کو کہتے ہیں علم التوحید، توحید کا علم. یہ توحید کا علم، اللہ کے اسماء و صفات کا علم جب تک ہم حاصل نہیں کرتی میری بہنوں، ہمارا کلمہ مکمل نہیں ہوتا. اب یہاں پر دیکھیے اللہ تعالیٰ اپنی پہچان بار بار بتاتا ہے قرآن میں، بار بار یہاں پر کہہ رہا ہے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کیا فرما رہا ہے؟ دیکھو تمہاری ہر چیز کا میں علم رکھتا ہوں، اور نہ صرف تمہارے بلکہ کائنات میں
कायनात में जो कुछ भी होता है हर चीज का उसको इल्म है, ये अल्लाह है तुम्हारा रब और उसके सिवा कोई माबूद बरहक नहीं है। खालिकु कुल्ली शैइन, हर चीज का वो पैदा करने वाला, लिहाजा फअबुदूहु, उसी की इबादत करो। जब वही है सब चीज का पैदा करने वाला तो फिर इबादत भी किसकी होनी चाहिए? सिर्फ उसी की। खालिकु कुल्ली शैइन फअबुदूहु वहुवा अला कुल्ली शैइन वकील, और वो अल्लाह कैसा है? वो अल्लाह हर चीज का कारसाज है। हर चीज का कारसाज वही है। हम क्या समझते हैं कि इसके पास इख्तियारात, उसके पास इख्तियारात, वो है, उसके पास है, इनके पास है। जिसको भी अल्लाह ने दिया ना मेरी बहनों, उसके ऊपर अल्लाह है। बड़ी बड़ी हुकूमतें अल्लाह ताला अता कर देता है, लेकिन ये भूल जाता है इंसान के इस बड़ी हुकूमत को मुझे देने वाला भी अल्लाह है, उसके ऊपर भी कोई बैठा है। ये नहीं कि वो बैठा है गद्दी पर तो ये समझ जाता है कि मैं बड़ा, तो फिर मेरे ऊपर कोई नहीं। नहीं, अल्लाह हर एक के ऊपर कादिर है, हर एक के लिए वही कारसाज है। मुश्किल आती है, परेशानी आती है, मुसीबतें आती हैं, किसको पुकारना है हमें? अल्लाह सुब्हान तआला को। क्यों? क्योंकि अल्लाह ऐलान करता है कि वहुवा अला कुल्ली शैइन वकील, हर चीज का कारसाज कौन हूं? मैं हूं, बर अल्लाह ताला। और निगाहें उसको नहीं पा सकती, ला तुदरिकुहुल अबसार, उसको निगाहें नहीं पा सकती। वहुवा युदरिकुल अबसार, वो निगाहों को पा लेता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बहुत प्यारी बात है मेरी बहनों, बहुत प्यारी बात है। अल्लाह फरमाता है कि उसको तुम्हारी निगाहें, तुम्हारी निगाहों की ये मजाल नहीं, तुम्हारे निगाहों की ये मजाल नहीं, तुम्हारी निगाहों में, तुम्हारी बसारत में ये कुव्वत नहीं कि वो अल्लाह को देख सके। अल्लाह को इंसान की निगाहें नहीं देख सकती। हाँ, कयामत में, कयामत में जब कयामत बर्पा होगी, आखिरत होगी, जन्नत में अल्लाह ताला इंसान की आंख को इंसान की आंख को वो कुव्वत बख्शेगा कि वो अल्लाह को देख सकेगी। लेकिन दुनिया में जो आंख अल्लाह ने इंसान को दी है, वो आंख से इंसान अल्लाह को नहीं देख सकता। जैसे कि हमने पढ़ा था ना पिछले, मूसा अलैहि सलाम ने क्या किया था? जिद की थी, अल्लाह मैं तुझे देखना चाह रहा हूँ, अल्लाह मुझे देखना चाह रहा हूँ, अल्लाह मैं तुझे देखना चाह रहा हूँ। तो अल्लाह ने क्या कहा? लन तरानी, तुम मुझे हरगिज भी नहीं देख सकते। तो जिद करने लगे, नहीं मैं देखूंगा देखूंगा। तो अल्लाह ताला बोले ठीक है, उस पहाड़ पर एक तजल्ली में डालूंगा, अगर वो पहाड़ अपनी जगह रह गया तो तुम मुझे देख लो। कोहे तूर पर आप अल्लाह ताला से मुतालिबा कर रहे थे, अल्लाह मैं देखना है मुझे आपको। एक बात है मेरी बहनों, बार बार मूसा अलैहि सलाम की बात कहती हूँ तो मुझे वही बात याद आती है कि देखिए अल्लाह ताला की आवाज सुन रहे हैं बार बार मूसा अलैहि सलाम, तो होगा ना, तकरीबन कई मर्तबा कलाम करे आपसे अल्लाह ताला से मूसा अलैहि सलाम, तो एक आता ना जहन में कि बार बार मैं आवाज सुन रहा हूँ, एक मर्तबा मैं देख लूं। और वो भी अल्लाह जिससे मोहब्बत करने पर ही हमारा ईमान मुकम्मल होता है। तो अंबिया को तो सुभान अल्लाह शदीद मोहब्बत थी अल्लाह ताला से। तो ये तकाजा आपका, यानी एक वजह दिखता है ना तकाजा के, मतलब अल्लाह देखना चाह रहा हूँ, देखना चाह, तो सुभान अल्लाह। लेकिन अल्लाह का जो ऐलान है, अल्लाह की जो बात है, अल्लाह ने कह दिया कि कोई निगाहें मुझको नहीं देख सकती, तो बस नहीं देख सकती। लेकिन मूसा अलैहिस्सलाम का तकाजा करना भी कोई बेजा या वो नहीं था, नौजुबिल्ला, बेजा तकाजा नहीं था। एक वजह था कि ये बार बार ना एक आवाज सुन रहे हैं, सुन रहे हैं, सुन रहे हैं, मुसलसल सुन रहे हैं, तो ख्वाहिश तो हुई होगी दिल में कि अल्लाह मैं तुझे देखूंगा। लेकिन जब अल्लाह ने कहा नहीं देख सकते मूसा, तो फिर नहीं देख सकते, है ना। हुआ भी ऐसी, जब कोहे तूर पर एक तजल्ली की अल्लाह अल्लाह सुब्हानहू तआला ने, ऐसा बड़ा धमाका हुआ कि उस आवाज से ही मूसा अलैहिस्सलाम बेहोश हो गए।
پھر جب ہوش آیا تو توبہ استغفار کی، اللہ تعالیٰ سے معافی چاہے اور بولے کہ اللہ میں اب سے تقاضا نہیں کروں گا تجھے دیکھنے کا۔ تو میری بہنوں، اللہ تعالیٰ یہاں پر اعلان کر رہا ہے لا تدرکہ الابصار، نگاہیں اس کو نہیں پا سکتی، وہ نگاہوں کو پا لیتا ہے۔ یعنی وہ دیکھ سکتا ہے سب کچھ، ہم نہیں دیکھ سکتے، حتیٰ کہ ہم اپنے پیچھے کا بھی نہیں دیکھ سکتے۔ آگے تو آگے، پیچھے دیکھنا ہے تو ہمیں پیچھے پلٹنا پڑے گا تبھی ہم دیکھ سکیں گے۔ لیکن اللہ کیسا؟ اللہ بصیر ہے۔ اللہ بس ایسا بصیر ہے کہ وہ اس کی بصارت احاطہ کیے ہوئے تمام طرف کو دیکھ سکتا ہے۔ اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی اس بات کا میری بہنوں اور ایک بھی بات کا ازالہ کروں کہ اکثر لوگوں کا یہ دعویٰ ہوتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج میں یعنی دیدار ہوا تھا اللہ تعالیٰ کا، نعوذ باللہ، جھوٹے ہیں وہ جو کہتے ہیں، وہ جھوٹے ہیں۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے، عائشہ رضی اللہ عنہ، اما عائشہ رضی اللہ عنہ، ام المومنین عائشہ رضی اللہ عنہ اس آیت کو کوٹ کرتے ہوئے کہتی ہیں کہ لا تدرکو، اما عائشہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا جب ان سے پوچھا گیا کہ کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ کا دیدار ہوا تھا، کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کو دیکھا معراج میں؟ تو اما عائشہ رضی اللہ عنہ کہنے لگی لا تدرکہ الابصار وہو یدرک الابصار، نگاہیں اس کو نہیں پا سکتی، وہ نگاہوں کو پا لیتا ہے۔ اور جس نے بھی یہ دعویٰ کیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شب معراج میں اللہ تعالیٰ کی زیارت کی، اللہ کو دیکھا، اس نے قطعاً جھوٹ بولا ہے۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے۔ کیونکہ اس آیت کی روز سے بھی میری بہنوں، پیغمبر سمیت کوئی بھی اللہ کو دیکھنے پر قادر نہیں ہے، البتہ آخرت کی زندگی میں یہ دیدار ممکن ہوگا، جیسے کہ دوسرے مقام میں قرآن میں اللہ نے فرمایا وجوہ یومئذ ناظرہ الی ربہا ناظرہ، ایک نظر اللہ تعالیٰ عطا کرے گا ہم کو، ایک بصارت اسپیشل اللہ تعالیٰ دے گا ہم کو، جس کے ذریعے سے اس دن اپنے رب کو بندے دیکھ سکیں گے۔ بہرحال اللہ تعالیٰ جب نگاہوں کو پا لیتا ہے، اللہ تعالیٰ ہر جگہ دیکھ رہا ہے، اور ہم کیا کر رہے ہیں، کیا نہیں کر رہے ہیں، کیا کرنا چاہیے، تو ہم اب بار بار اس چیز کا احساس اپنے اندر رکھیں بہنوں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں دیکھ رہا ہے، وہ اللطیف الخبیر، اور وہ کیسا ہے، باریک بھی ہے اور ہر چیز کا خبر رکھنے والا۔ دیکھنے سے مراد ایسا نہیں ہے کہ صرف ایسے دیکھ لیا تو اسے نہیں پتا کہ کیا ہو رہا ہے، نہیں، وہ دیکھتا بھی ہے، باریکی سے دیکھتا ہے۔ اللہ اکبر، یہ بھی پوائنٹ ہے یہاں پر۔ دیکھنا ایک صرف دیکھنا ہے، ایک ہے باریکی سے دیکھنا، ایک انسان کام کر رہا ہے تو کیوں کر رہا ہے، اس کے پیچھے مقصد کیا ہے۔ باریک بینی کہتے ہیں نا اسے، باریک بینی سے یعنی کوئی انسان کوئی کام کر رہا ہے تو وہ کیوں کر رہا ہے، کس لیے کر رہا ہے، کس کے کہنے پر کر رہا ہے، یا اپنے من سے کر رہا ہے، کس کے انسٹرکشن پر کر رہا ہے، کس انداز سے کر رہا ہے۔ سبحان اللہ، ہر چیز کا اسے علم ہوتا ہے، خبر ہوتی ہے، لطیف الخبیر، ہر باریک بھی اور خبردار ہے، وہ ہر باریک سے باریک بات کو وہ جانتا ہے اور خبردار ہے۔ قد جاءکم بصائر من ربکم، اب اللہ تعالیٰ یہ بول رہی کہ دیکھو کہ یہ جو تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ذات تو وہ ہے، بڑا باریک بھی ہے، بڑا باخبر ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے بارے میں بتاتے ہوئے کہتا ہے کہ اب بلا شبہ تمہارے پاس تمہارے رب کی جانب سے حق کے دلائل پہنچ چکے، قد جاءکم، بے شک آ گئے تمہارے پاس، بصائر من ربکم، یعنی بصیرت والی چیزیں، غور و فکر کرنے والی چیزیں، اس پر سوچنے والی چیزیں، وہ دلائل تمہارے پاس پہنچ چکے۔ آگے نا میری بہنوں، آپ کے پاس بھی قرآن ہے، میرے پاس بھی قرآن ہے، ہر ایک کے گھر میں قرآن رکھی ہے۔ کون ہم میں سے وقت نکال کر بیٹھ کر اسے پڑھتا ہے؟ کون غور، ایک پڑھنا وہ ہوتا ہے جو صرف بس آیتیں پڑھ لیا، آیتیں پڑھ لی بس، جس سے ہم نے آیات پہلے تلاوت کی تھی، بدیع السماوات والارض انا یکون لہ ولد ولم تکن لہ صاحبہ، اب ایسے پڑھتے جا رہے ہیں۔ کوئی قرآن کی اس طریقے سے تلاوت کر رہا ہے، کوئی ہے جو ترجمے سے بھی پڑھ رہا ہے، کوئی ہے جو اس کی تفسیر بھی کر رہا ہے۔ تو سبحان اللہ میری بہنوں، آپ کو، ہمیں، ہم سب کو چاہیے کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کا احسان مانتے ہوئے اس دلائل کو جو اللہ نے میرے اور آپ کے لیے دی ہیں، اللہ فرما رہا ہے قد جاءکم، آ گئی تمہارے پاس وہ بصیرت کی باتیں، وہ غور کرنے کی باتیں تمہارے رب کے پاس سے آ گئی۔ فمن ابصر فلنفسہ،
اب جو شخص دیکھ لے گا, آنکھ کھول کر دیکھ لے گا, تو وہ اپنے نفس کے لیے ہے. آنکھ کھول کر دیکھنا شرط ہے میری بہنوں. دلائل تو آ گئے, قرآن تو آ گئی, میرے پاس بھی آ گئی, ہمارے پاس, ہم سب کے پاس قرآن تو آ گئی, لیکن اب آنکھ کھول کے دیکھنا ہماری ذمہ داری ہے. ہم صرف اہدنا الصراط المستقیم کی رٹ لگائیں گے روزانہ کہ ہم نماز میں پڑھتے ہیں, روزانہ ہم ہاتھ بن کر اللہ کے سامنے ٹھہر کر کہتے ہیں اللہ مجھے سیدھا راستہ دکھا دے, اللہ مجھے سیدھا راستہ دکھا دے, اللہ مجھے سیدھا راستہ دکھا دے, لیکن میں آنکھ کھول کے سیدھا راستہ نہیں دیکھ رہی ہوں. میں بس کہہ رہی ہوں روزانہ ہم نمازوں میں ہماری بہنیں بارہا کہتی ہیں اہدنا الصراط المستقیم, اے اللہ مجھے سیدھی راہ چلا, اے اللہ مجھے سیدھی راہ بتا, لیکن آنکھ کھول کے دیکھ رہی نہیں سیدھی راہ کیا ہے. یعنی آنکھ کھول کے دیکھ رہی نہیں کہ قرآن میں ہے سیدھی راہ. آنکھ کھول کے آپ کو قرآن پڑھنا ہے, ترجمہ پڑھنا ہے, تفسیر پڑھنا ہے, اس حساب سے آپ کو اپنی زندگی میں عمل کرنا ہے, تو وہ ہے صراط مستقیم. اب میں خالی بول لوں اللہ اللہ سیدھی راہ چلا, اللہ سیدھی راہ چلا, اللہ سیدھی, اور آنکھ بند ہے میرے, تو یہ کیا بات ہوئی؟ اللہ فرماتا ہے کہ جو کھول کے دیکھے گا, یہ بصارت کی باتیں ہیں. قرآن تمہارے پاس آ گیا, تمہارے پاس دلائل کے ساتھ ایک بصیرت والی کتاب آ گئی ہے. فمن ابصر فلنفسہ, اب جو آنکھیں کھول کر اسے پڑھے گا, اسے سمجھے گا, بصارت کی نگاہ سے دیکھے گا, فلنفسہ, وہ اپنے نفس کے لیے کرے گا. ومن عمی فعلیہا, اب جو اندھا پن کرے گا, جو شخص اس سے اندھا بنا رہے گا, وہ اپنا نقصان کرے گا. کیا وہ کسی کا نقصان کر سکتا ہے؟ نہیں. کیا وہ نعوذ باللہ اللہ کا نقصان کرے گا اس سے؟ اگر نہیں دیکھتا ہے, وہ اللہ کی بات کو سمجھتا نہیں, سنتا نہیں, دیکھتا نہیں, غور و فکر نہیں کرتا اس پہ, تو وہ کس کا نقصان کر رہا ہے؟ اللہ تعالیٰ بول رہی وہ بصارت کے ساتھ یعنی قرآن پر غور و فکر نہیں کرتا. بصارت کس کو کہتے ہیں میری بہنوں؟ دیکھ کر غور و فکر کرنا. ہاں, بصارت کسے کہتے ہیں؟ دیکھ کر غور و فکر کرنا. اگر کوئی بندہ دیکھتا نہیں, غور و فکر نہیں کرتا, تو پھر کیا ہوگا اس کا انجام؟ اس کے اندھے پن کا انجام ہوگا جہنم. اللہ اکبر. اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں وہ جہنم میں جا خود کا نقصان کرے گا. جو اندھا پن اختیار کرے گا, جو اصل روشنی میری بہنوں, جو روشنی ہوتی ہے نا, وہ اصل روشنی جو ہوتی ہے وہ دل کی روشنی ہوتی ہے. نگاہیں تو دیکھ لیتی ہیں, لیکن دل روشن رہے تو پھر عمل ہوتا ہے. اصل جو روشنی ہوتی ہے وہ دل کی بصیرت کہتے ہیں, دل کی روشنی, دماغ کی روشنی, دل کی روشنی, دماغ کی روشنی. ایک ہوتی نگاہیں ایسی سرسری ہم دیکھ لیے تھے, آپ بولتے کہ ابھی آپ دیکھے تھے نا وہی تھا, بولے کیا دیکھے؟ اچھا نہیں, ایسی نظر ڈالی تھی, میں غور سے نہیں دیکھی. کون سی چیز؟ جب پھر غور سے ہم دیکھتے ہیں. نگاہیں تو ہماری کئی چیزوں پر پڑتی ہیں, روزانہ ہماری نگاہیں تو کئی چیزوں پر پڑتی ہیں. نگاہ سے دیکھنا بصارت نہیں ہے. بصارت وہ ہے میری بہنوں جو دل اور دماغ کو روشن کر کے دیکھے, دل اور دماغ کو کے اندر قبول کرے اس بصارت کو. جو دلائل اللہ قرآن میں بیان کر رہا ہے, جو قرآن میں اللہ نے جگہ جگہ اپنا تعارف دیا ہے, ہدایت کی روشنی اللہ نے جگہ جگہ دی ہے, تو اگر ہمارے دل منور ہوں گے تو ہم اس کو قبول کریں گے. اگر ہمارے دماغ کھول کر ہم پڑھیں گے تو اسے قبول کریں گے, ورنہ کھولے ہی نہیں, بند ہے دروازے دل و دماغ کے, تو بصیرت والی نگاہ نہیں ہوگی. وہ تو ایسی ہوگی سرسری. بصیرت والی نگاہ وہ ہوتی ہے جب بندہ کھول کر دیکھتا ہے, اپنے دل کے دروازوں کو کھول کر دیکھتا ہے, تو پھر وہ اندر داخل ہوگا. اپنے دماغ کے دروازوں کو کھولیں گے تو اللہ کا کلام اندر داخل ہوگا. جو اپنے دروازے بند کر لیتا ہے وہ اندھا ہے. فمن عمیہ, عمیون کہتے ہیں نا اندھے کو, ومن عمیہ, ومن عمیہ, جو اندھا پن کرتا ہے, فعلیہا, اس کا اپنے اوپر ہی نقصان کرے گا. اللہ پاک کہہ رہا ہے کہ جو اندھا پن کرے گا اپنا نقصان کرے گا. اور وما انا علیکم بحفیظ, اور میں تمہارا نگران نہیں ہوں. یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نگرانی کرنے کے لیے نہیں آئے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ کیا تھا؟ آپ کو تبلیغ کر دینا تھا. آپ مبلغ تھے, آپ دائی تھے, آپ بشیر تھے, آپ نذیر تھے.
آپ مبلغ تھے یعنی آپ تبلیغ کرتے تھے، داعی تھے، دعوت کا کام، دعوت اللہ، لوگوں کو اللہ کی طرف بلاتے تھے، آپ بشیر تھے، بشارت دیتے تھے، آپ نذیر تھے، ڈراتے تھے لوگوں کو جہنم سے. یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا کام کیا تھا؟ راہ دکھلا دینا، راہ دکھلا دینا، اور راہ پر چلنا بندے کا کام ہے، اور راہ پر چلانا اللہ کے اختیار میں ہے. لہٰذا اللہ سے مانگو ہدایت. ہاں ہم ہدایت تو مانگتی ہیں، روزانہ روزانہ مانگتی ہیں، سورہ فاتحہ پڑھتی ہیں نماز میں، اہدنا الصراط المستقیم، اہدنا الصراط المستقیم، اہدنا الصراط المستقیم. لگائے ہیں رٹ ہم سب سالوں سے ہم نے رٹ لگا رکھی ہے، اللہ سیدھی راہ چلا دے، اللہ سیدھی راہ چلا دے. لیکن ضرورت کس بات کی ہے؟ آنکھ کھولنا ہے، دل کے دروازوں کو کھولنا ہے، دماغ کو کھولنا ہے، پڑھنا ہے یہاں پر، اور ہمیں سمجھنا ہے، عمل کرنا ہے. اللہ تعالیٰ بتا رہی اے نبی صاف کہہ دو وما انا علیکم بحفیظ، میں تم پر کوئی نگران کر نہیں ہوں. وکذالک نصرف الآیات، اللہ تعالیٰ بتا رہے اسی طرح ہم آیتوں کو، دلائل کو پھیر پھیر کر بیان کرتے ہیں، الگ الگ انداز سے سمجھاتے ہیں. وَلِيَقُولُوا دَرَسْتَ وَلِنُبَيِّنَهُ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ. کیوں بیان کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ مختلف انداز سے؟ تاکہ یہ یوں کہیں کہ آپ نے کسی سے پڑھ لیا ہے. یعنی ہم توحید، اور اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ ہم توحید اور اس کے دلائل کو کھول کھول کر مختلف انداز سے بیان کرتے ہیں کہ مشرکین یہ کہنے لگتے ہیں کہ محمد کہیں سے پڑھ کر سیکھ کر آیا ہے. یعنی نعوذ باللہ کیا کہتے تھے وہ لوگ؟ سورہ فرقان کی آیت میں ہے، کافروں نے کہا کہ یہ قرآن تو اس کا اپنا گڑا ہوا ہے. کیا بولے کافر؟ سورہ فرقان میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ کافروں نے کہا کہ یہ تو قرآن تو اس کا اپنا گڑا ہوا ہے، جس پر دوسروں نے بھی اس کی مدد کی. یہ لوگ ایسے دعویٰ کر کے ظلم اور جھوٹ پر اتر آئے. نیز انہوں نے کہا کہ یہ پہلے لوگوں کی کہانیاں ہیں جن کو اس نے لکھ رکھا ہے. نعوذ باللہ. کیا کہتے تھے؟ وقالوا اساطیر الاولین بولتے تھے، یہ پہلے کی کہانیاں بیان کر رہے ہیں. جس کو سننا نہیں ہوتا نا، جس کو تفسیر قرآن ترجمہ اس کا مطلب سمجھنا نہیں ہوتا نا، وہ ایسی بہانے کرے بولے ارے یہ سب باتیں ہیں، معلوم ہے ہمیں، ہاں ہم کو سب علم ہے، ہم کو سب پتا ہے، اور وہ پرانی باتیں ہیں، وہ کہانیاں رہتے اس میں. نعوذ باللہ، نعوذ باللہ من ذالک. کافر و مشرک نے اس قسم کی حرکتیں کی تھی، تو اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ یہ ایسے کافروں اور مشرکوں کے لیے کوئی فائدہ نہیں ہے اس قرآن کا. فائدہ کس کے لیے ہے؟ اللہ تعالیٰ دانش مندوں کے لیے فائدہ دیتا ہے. وَلِنُبَيِّنَهُ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ، ایسی قوم جو یعلمون علم رکھتی ہے، دانشمند ہے، اس کو فائدہ ہوگا. اللہم اجعلنا منہم، اللہ ہم کو ان میں سے بنا دے یا رب جو دانشمند ہے. اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں قرآن کا فائدہ کون اٹھائے گا؟ قرآن کس کے لیے ہے؟ کس کے لیے ہے؟ جو مومن ہے میری بہنوں، جو علم رکھتا ہے، جو چاہتا ہے کہ معلوم کرے اللہ کی بات کیا ہے. میری بہنوں، قرآن کا علم حاصل کرنا ہر مومن کے لیے لازم ہے، اس کے بغیر وہ مومن کیسے بنے گا؟ مسلم فرما بردار ہے نا، مسلم کا معنی کیا ہے؟ فرما بردار. اب میں مسلمان کیسے ہوں گی جب تک میں اللہ کی باتوں کو نہیں سمجھی؟ کیونکہ مسلم کا معنی ہی فرما بردار ہے. اب دیکھیے اکثر ہم میں سے نہیں معلوم رہتا ہم مسلمان ہیں. اب میں آپ سے پوچھوں، آپ بتائیے مسلم کا معنی کیا ہے؟ تو میری بہنیں، اتنی ساری بہنیں مجھے سن رہی ہیں، تو ان میں سے بتائیے میری بہن کس کس کو معلوم ہے مسلم کا معنی؟ تو اللہ ماشاء اللہ چند کو معلوم ہے. اب بعض کو نہیں معلوم ہوگا نا. آپ سے کوئی پوچھے بتائیے بہن مسلم کا معنی کیا ہے، تو آپ کیا بولیں گی؟ آپ کو پتا ہو تو بولیں گی. کئی بہنوں کو ہمارے نہیں پتا ہوتا کہ مسلم کا معنی کیا ہے. میری بہن مسلم کا معنی ہے فرما بردار. لکھ لیجئے، اپنے نوٹ بک پہ لکھ لیجئے، اپنے ذہنوں میں لکھ لیجئے، مسلم کا معنی ہے فرما بردار. اب آپ کسی اور سے پوچھئے، اپنے خاندان میں، اپنے گھروں میں، اپنے دوست احباب میں، آپ دوسروں سے پوچھئے مسلم کا معنی کیا ہے. اب اس کے لیے آپ کو وضو کر کے دعوت تسمیہ پڑھ کے پوچھنا نہیں ہے. آپ ایک کامن سوال کریے اپنی بہنوں سے، اپنے ماؤں سے، اپنے بھائیوں سے، اپنے بیٹوں سے، اپنی دوست سے، اپنی چچی سے، مامی سے، خالہ سے، پھوپھی، کس سے سوال کریے، پوچھئے مسلم کا معنی کیا ہے. آپ دیکھیں گی کئی لوگوں کو نہیں پتا ہوتا مسلم کا معنی، پھر کہتے ہیں اپنے آپ کو میں مسلمان ہوں. مسلم کا معنی پوچھیں گے تو بولیں گے ہاں نماز پڑھنے والے، روزہ رکھنے والے، مسلمان، اسلام لانے والے. نہیں، سب غلط ہے. یہ تو
اسلام کے تقاضے ہیں، مسلمان ہونے کے تقاضے ہیں، مسلمان ہیں آپ تو یہ کام آپ کو کرنے ہیں۔ لفظ مسلم کا معنی کیا ہے؟ مسلم کا معنی فرما بردار، مسلم کا معنی فرما بردار۔ آپ کو فرما بردار فرمان معلوم ہوں گے تو فرما بردار بنیں گے۔ اب کسی سے آپ نے پوچھا کہ مسلم کا معنی فرما بردار ہے، آپ کو بتلا دیا گیا، آپ بولیں گے اچھا ہاں میں بھی مسلم ہوں، میں بھی فرما بردار ہوں۔ اب کوئی دوسرا سوال کیا آپ سے کہ آپ کیا فرما برداری کرتی ہیں، کس کی فرما برداری کرتی ہیں؟ میں نے اللہ کی۔ کیا فرمان ہے اللہ کے؟ آپ کو پتا ہے فرمان کیا ہے اللہ کے؟ ہاں پتا ہے، روزہ رکھنا، نماز پڑھنا، یہ اتنا ہی ہے بس، یہ اور کچھ بھی ہے نہیں؟ اور بھی ہے قرآن میں، ہے نا، اور بھی ہے قرآن میں اللہ کے فرمان۔ ارے اللہ کے فرمان سے تو قرآن بھرا ہے، سبحان اللہ۔ اب اتنے سارے فرمان اللہ کے، اب میں بول رہا ہوں کہ مسلم، میں فرما بردار اللہ کی، اور میں نے نہیں پڑھا قرآن پورا، اور بار بار، اچھا ایک مرتبہ پڑھنے سے نہیں ہوتا، یہ قرآن ہے بار بار پڑھے جانے والی کتاب، اس کو بار بار پڑھنا ہے، بار بار پڑھنا ہے، تاکہ اس کے فرامین، یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس میں جو فرامین رکھے ہیں، جو فرمان جاری کیے ہیں ہمارے لیے، جو احکامات دیے ہیں ہم کو، وہ بار بار ہم ریکال کریں، کیونکہ انسان کو نسیان کی بیماری ہوتی، بھولنا بھول جاتا۔ لیکن جو بندہ دل سے ایمان لاتا ہے، احکامات کو پڑھنا شروع کرتا ہے، سمجھنا شروع کرتا ہے، اس پر عمل کرنا شروع کرتا ہے، وہ نہیں بھولے گا۔ کیوں؟ اس کو محبوب ہو جائیں گی وہ چیزیں، ایمان کے ساتھ پڑے گا تو اس کو محبوب۔ دیکھو میری بہنوں، جو پسندیدہ چیز رہتی ہمیں وہ یاد رہتی، جو پسندیدہ لمحات رہتے ہماری زندگی کے وہ ہمیں یاد رہتے ہیں۔ فضول باتیں تو کئی ہیں زندگی میں جو یاد نہیں رہتی، ہر چیز ہم یاد رکھتے دنیا کی نہیں، جو اچھی اچھی باتیں، جو بالکل دل کو چھونے والی چیزیں وہ یاد رہ جاتی ہیں۔ تو سبحان اللہ، قرآن کے احکامات کی بھی یہی مثال ہے کہ آپ جب اسے دل سے پڑھیں گی، آپ کو یہ احکامات یاد ہو جائیں گے، بار بار آپ پڑھنا ہے۔ قرآن ہے یہ بار بار پڑھے جانے والی کتاب، قرآن کا معنی ہی ہے بار بار پڑھے جانے والی کتاب۔ تو مسلم ہیں ہم، تو پھر اس کو پڑھیں گے جیسا اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے وَلِنُبَيِّنَهُ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ، یہ تو دانش، تاکہ ہم اس کو دانش مندوں کے لیے خوب ظاہر کر دیں اس قرآن کو۔ اتباع کرو، آپ خود اس طریق پر چلتے رہیے۔ اتبع ما اوحی الیک من ربک، آپ کے رب کی طرف سے آپ کو جو مل رہا ہے اس کی اتباع کرو، اس کی پیروی کرو، اس طریقے پر چلو۔ طریقے بہت بنا لیے ہم نے، اللہ کا یہ حکم ہے میری بہنوں، امر کا صیغہ ہے، اتبع، تم اتباع کرو، فرما برداری کرو، ما اوحی الیک، جو وحی کی جاری تم پر، من ربک، تمہارے رب کی طرف سے۔ یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ حکم دیا اللہ نے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد آپ کو، مجھے، ہر ایک کو یہ حکم مل رہا ہے کہ تم اتباع کرو اللہ کے وحی کی، اس قرآن کی اتباع کرو، یعنی پیروی کرو، اس طریقے پر چلو۔ طریقے تو ہم نے کئی بنا لیے، باپ دادا کا طریقہ، فلاں کا طریقہ، ان کا طریقہ، ان کا طریقہ، ہمارا طریقہ یہی ہے، ہمارے طریقے ایسے ہیں، ہمارا خاندان ایسا ہے، ہمارے پاس یہی طریقے رہتے ہیں۔ طریقے کوئی طریقے کام آنے والے نہیں ہیں، طریقہ وہی ہے جو اللہ نے بتایا۔ اللہ صاف فرما رہا ہے اتبع ما اوحی الیک، تم اتباع کرو، تم اسی طریق پر چلتے رہو جس کی تمہارے رب کی طرف سے وحی کی جا رہی، لا الہ الا ہوا۔ دوبارہ اللہ تعالیٰ اعلان کر رہا ہے کوئی معبود برحق نہیں سوائے اس کے، اعرض عن المشرکین۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ بول رہے ہیں، کتنا خود بولیں گے ان کو، مشرکین کو سمجھا رہے سمجھ نہیں رہے، تو بولے ٹھیک ہے اب اعرض عن المشرکین، کنارہ کش ہو جائیے مشرکین سے، مشرکین سے کنارہ کشی اختیار کیجئے۔ تو میری بہنوں، اسوہ رسول ہمارے لیے یہ ہے نمونہ عمل کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مشرکین تک بھی دین پہنچائے تھے، توحید پہنچائے تھے، 1 مرتبہ 2 مرتبہ 3 مرتبہ سمجھائے، جو سمجھا وہ مومن بن گیا، وہ صحابی بن گئے، جو نہیں سمجھے وہ مشرک بنے، کافر بنے، جہنم رسید ہوئے۔ بدترین مثال بنی ان لوگوں کی جو نہیں سمجھے۔ تو اب مشرکوں کو دعوت دین دینا ہے، لیکن بس کہ ان کے پیچھے لگے ہیں، ٹارگٹ نہیں، آپ نے انہیں بتانا ہے، اس کے بعد بھی اور دوسروں تک بھی پہنچنا ہے آپ کو، کافر کی بھی اصلاح کرنی ہے آپ کو، کافر کو بھی دعوت دینا ہے، ہاں فاسق کو بھی آپ کو اصلاح کرنی ہے، منافق کی اصلاح کرنی ہے،
یعنی یہ نہیں کہ صرف مشرکوں کے پیچھے پڑے، نہیں، مشرکوں کو اپنا دین کا پیغام پہنچا دینا، اللہ کی وحدانیت کے بارے میں بول دینا ہے کہ تم ایک اللہ کی عبادت کرو، اس کے ساتھ کسی کو شریک مت کرو. اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرما رہے وَأَعْرِضْ عَنِ الْمُشْرِكِينَ. اب آپ کنارہ کش اختیار کر لیجئے مشرکوں سے. وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ، اگر اللہ چاہا، مَا أَشْرَكُوا، وہ شرک نہیں کرتے تھے. اللہ نہیں چاہ رہا ان کو ہدایت دینا. کیوں میری بہنوں؟ کیوں؟ سوال آیا آپ کے ذہن میں کہ اللہ کیوں ہدایت نہیں دیتا کسی کو؟ آیا سوال آپ کے ذہن میں؟ اگر سوال آیا ہے تو جواب سنیے. اللہ ان کو ہدایت دیتا ہے جو چاہتا ہے کہ وہ ہدایت پر چلے. اللہ اس کو شرک سے ہٹائے گا جو چاہتا ہے کہ وہ شرک سے ہٹے. وہ خود نہیں چاہتا، وہ شرک کو اتنا محبوب رکھتا ہے کہ توحید اسے پسند ہی نہیں ہے، تو پھر اللہ زبردستی اس کو نہیں لائے گا. لا اکراہ فی الدین، اللہ نے اعلان کر دیا سورۃ البقرہ میں، لا اکراہ فی الدین قد تبین الرشد من الغی. اللہ زبردستی پکڑ کر آپ کو دین پر نہیں لائے گا، رشد و ہدایت پر زبردستی نہیں لائے گا. لا اکراہ فی الدین، اللہ دین میں جبر و کراہ نہیں کرتا. قد تبین الرشد من الغی، قد تحقیق کے بے شک، تبین واضح کر دی گئی، رشد من الغی ہدایت اور ضلالت واضح کر دی گئی. ڈفرنٹ ویز ہیں، ایک ہدایت کا راستہ، ایک ضلالت کا راستہ. اب ہم اپنے آپ کو چیک کریں کون سے راستے پر ہیں، کون سے راستے پر ہم اپنے آپ کو چیک کریں. تو میری بہنوں، اللہ مشرک کو زبردستی کی ہدایت نہیں دیتا، اگر وہ چاہتا ہے کہ ہدایت پائے تو اسے دیتا ہے. اب جو مشرک ہے، جو نہیں چاہ رہا ہے، تو اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں اللہ بھی نہیں چاہتا. وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا أَشْرَكُوا، اگر اللہ چاہتا تو شرک ہی نہیں کرتے تھے، کن فیکن کا معاملہ تھا. لیکن اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں وَمَا جَعَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ حَفِيظًا، اے نبی، ہم نے تم کو ان پر نگہبان نہیں بنایا، نگران نہیں بنایا. وَمَا أَنْتَ عَلَيْهِمْ بِوَكِيلٍ، نہ آپ ان کے اوپر نگہبان ہیں، نہ ہم نے آپ کو نگران کار بنایا، نہ آپ ان کے نگران کار ہیں. لہذا ان تک دین پہنچا دینا ہمارا کام ہے، اس کے بعد کنارہ کش ہے. وَلَا تَصُبُّوا. اچھا، یہ کیا ہے میری بہنوں؟ یہ بہت اہم پوائنٹ ہے آج کی دنیا میں، آج کے دور میں لوگوں کو بتلانا یہ بات کہ اللہ یہ حکم دے رہا ہے کہ تم کسی کے معبودوں کو گالی مت دو. وَلَا تُسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ، اللہ کے علاوہ یہ جس کی عبادت کر رہے نا، تو ان کے معبودوں کو تم گالی مت دو. وَلَا تَسُبُّوا، وَلَا تَسُبُّوا، اور تم گالی مت دو الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ، جو اللہ کے علاوہ کسی کو پکارتے ہیں، دوسرے معبودان باطلہ کو تم گالی مت دو. اگر گالی دیں گے تو کیا ہوگا؟ فَيَسُبُّ اللَّهَ عَدَوًّا بِغَيْرِ عِلْمٍ، فَيَسُبُّ اللَّهَ، پھر یہ کیا کریں گے؟ نعوذ باللہ، اللہ کی شان میں گستاخی کریں گے. عدوًا، دشمنی میں، بغیر علم، جہالت کے ساتھ، جہالت کی وجہ سے حد سے گزر جائیں گے یہ، اور یہ کیا کریں گے؟ نعوذ باللہ، اللہ کو برا بھلا بولیں گے. لہذا تم ان کو گالی مت دو. اگر تم گالی دو گے تو وہ پلٹا کر تمہارے معبود کو گالی دیں گے. اسی لیے تو ایک حدیث میں بھی آتا ہے نا، حدیث میں آتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی شخص کسی کے ماں باپ کو گالی نہ دے، کوئی شخص کسی کے ماں باپ کو گالی نہ دے، کیونکہ وہ پلٹا کر پھر تمہارے ماں باپ کو گالی دے گا. یعنی آپ خود دعوت دے رہے ہیں اسے. لہذا اللہ تعالیٰ نے قرآن میں یہ صاف فرما دیا میری بہنوں، کسی کے معبودوں کو گالی نہیں دینا ہے، کسی کے معبودوں کو گالی نہیں دینا ہے، کسی کے معبودوں کا مذاق اڑانا، ان کو گالی دینا نہیں کرنا. اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں یہ جہالت میں پلٹا کر اللہ کو برا بھلا بولیں گے. كَذَلِكَ زَيَّنَ لِكُلِّ أُمَّةٍ عَمَلَهُمْ، اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں، اللہ تعالیٰ دیکھو لو تم، یہ مثال ہے تمہارے سامنے کہ اللہ ہر ایک کے عمل کو خوب مرغوب بنا کر رکھا ہے. اسی طرح ہر طریقے والے اپنے عمل میں مست ہے. دیکھے ہوں گے آپ لوگ، مشرک ہے اپنے شرک میں مست ہے، اس کو وہی پسند ہے. ہم کو دیکھنے میں کیسا نظر آتا؟ ارے کیسی گندی حرکتیں کرتے ہیں لوگ، ارے کیسے، مطلب ایک عجیب بے بنیاد چیزیں نظر آتی نا. خوشی منا رہے ہیں، کیا انداز ہے، گھر کے دروازے میں پتے لگا لیے، اس میں خوشی کی کیا بات ہے؟ اس میں کوئی سیلیبریشن کی کیا بات ہے؟
ایسے پھول جس میں کوئی خوشبو ہی نہیں ہے وہ لا کے ڈال دے رہے ہیں، کچرا پتے، یہ مطلب ہم کو نظر آتا نا ایسا کہ ارے یہ کیا بے وقوفی ہے، لیکن ان کو سمجھ میں نہیں آتی وہ بات، ان کو وہی بہت اچھی لگتی اور خوشی خوشی سجاتے، ان کے چہروں پر خوشی دیکھ کے تعجب ہوتا کہ یہ کیسے خوش ہو رہے ہیں، یہ بات پر کیسے خوش ہو رہے ہیں. تو نعوذ باللہ، یعنی اللہ نے ہمیں محفوظ رکھ لیا میری بہنوں، الحمدللہ. اللہ کا شکر ادا کریں کہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ جس کے پاس جو چیز ہے نا اس پہ وہ مگن ہے، مرغوب کر دی گئی اس کو وہ چیزیں. یعنی اس نے چاہا تو اللہ تعالیٰ کی بھی کیا ہے شان کے جو چاہتا ہے وہ اسے دیتا ہے. اگر ایسا ہوتا کہ جو غلط چاہ رہا بندہ تو اللہ روک دیتا اسے، تو پھر جنت جہنم کا مطلب ہی نہیں تھا نا، آزمائش کا مطلب ہی نہیں تھا. تو جو جس طرف رخ میں جانا چاہتا ہے اللہ تعالیٰ کیا کرتا ہے، اسے چھوڑ دیتا ہے، اور وہ چیز اسے شیطان اس کو لپک لیتا. جب اللہ چھوڑ دیتا تو کیا ہوتا، شیطان لپک لے کے کیا کرتا، اس کو خوب مزین کر کے بتاتا، زینت زدہ کر کے بتاتا اس کی چیزیں، اس کے حرام خوری کو، اس کی گناہوں کو، اس کی گندگیوں کو خوش نما بنا کے بتاتا، خوش ہو کے وہ عمل کرتا. گندے اعمال، برے اعمال، نافرمانی والے اعمال. تو اللہ تعالیٰ بتا رہی کذالک زینا لکل امۃ عملہم، ہم نے اسی طرح ہر طریقے والوں کے لیے ان کا عمل مرغوب بنا رکھا ہے. ثم الی ربہم مرجعہم، ان کو کدھر آنا ہے، پھر اپنے رب کی طرف پاس ہی آنا ہے. کتنا بھی عمل کر لے، یہاں پر کچھ بھی غلطیاں جو بھی کر رہا ہے نا، آپ یہ مت بھول کہ تجھے تیرے رب کے پاس پلٹ کر جانا ہے. ثم الی ربہم مرجعہم، ان کے لوٹنے کی جگہ کہاں ہے، ان کے رب کے پاس. فینبئہم بما کانوا یعملون، بس وہ بتلا دے گا کیا عمل کر کے آئے تھے، وہ بتلا دے گا، اللہ تعالیٰ ان کو بتلا دے گا کہ وہ کیا عمل کر کے آئے تھے. یہ لوگ نہ گناہ کرتے بھی تھے، اور آج بھی ایسی مثالیں ہم کو ملے گی، گناہ کرتے بھی تھے، قسم کھا کے کہتے کہ نہیں ہم صحیح ہے. اللہ تعالیٰ بتا رہا اقسموا باللہ جہد ایمانہم، اور ان لوگوں نے قسموں میں بڑا زور لگا کر اللہ کی قسم کھائی. کیا کھائی، کیا کہا، لئن جاءتہم آیہ، اگر تمہارے پاس کوئی نشانی آئے نہ آئے نبی، لَيُؤْمِنُنَّ بِهَا، ہم ضرور ایمان لائیں گے اس پر. کیا بولنے لگے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو، اے نبی مشرک آ کے بولتے تھے، اے نبی اگر آپ نا ایک نشانی لا کے بتاؤ ہمیں، ہم ضرور تم پر ایمان لائیں. یہ ان کی بدماشی تھی میری بہنوں، ان کو کوئی نشانی پر عمل یعنی اس سے امپریس ہو کے انہیں اسلام قبول کرنا نہیں تھا. ایک آ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تنگ کرتے تھے، بولتے کہ ایک نشانی لاؤ نا، اور ایک لاؤ. جب چاند کے 2 ٹکڑے کر دیے گئے، وہ کیا دیکھ لی تھے نا، نشانی تھی نا، نہیں بولے نہیں ہم نے نہیں دیکھا، دوسرے بلا آ کے، نہیں ہم نے نہیں دیکھا، اور لاؤ، دوسرے لاؤ، یہ کر کے بتاؤ، وہ لا کے بتاؤ نشانیاں. یہ ان کو ٹائم پاس کرنا ہے، ان کو عمل کرنا نہیں ہے. اب دیکھیں ہمارے پاس بھی ایسے لوگ نکل جاتے جس کو عمل کرنا نہیں ہے، بیکار کی بحثیں کرتے بیٹھتے، یہ کیا ہے وہ کیا ہے فلاں، کرنا کچھ نہیں ہے، بس بحثیں کرنا ہے. بحث مباحثہ کرے، اس کے بعد رات بھر میں بحث مباحثہ ہوا، فجر کی نماز نہیں پڑھے سو گئے. کیا مطلب کیا نظر آ رہا ہے اس سے؟ عمل کرنا نہیں ہے، خالی بحث مباحث سے باتیں کرتے بیٹھنا ہے دین کے بارے میں. وہ تو نعوذ باللہ مشرکین کا طریقہ تھا، مشرک کرتے تھے ایسا، آ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہتے تھے کہ لاؤ لئن جاءتہم آیہ، اگر آپ کے پاس کوئی نشانی آئی، لَيُؤْمِنُنَّ بِهَا، ہم ضرور اس پر ایمان لائیں گے. قل کہہ دیجئے اے نبی، انما الآیات عند اللہ، اے نبی اللہ تعالیٰ بتا رہے، اے نبی آپ کہہ دیجئے نشانیاں تو پوری اللہ کے پاس ہے. وما یشعرکم انہا اذا جاءت لا یؤمنون، کیا بول رہی کہ تم کو کیا خبر، کیا شعور ہے تم کو کہ وہ جب تمہارے پاس آ جائیں گی کہ یہ لوگ تب بھی ایمان نہیں لائیں گے. اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ اے نبی ان کے پاس تو نشانیاں آ بھی جائے نا، آ بھی جائیں تو یہ کوئی معجزہ آ گیا، کوئی نشانی آ گئی تو بھی یہ لوگ ایمان نہیں لائیں گے. کیوں؟ اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ یہ ایمان نہیں لائیں گے، اور ہم نے بھی ان کے دلوں کو اور ان کی نگاہوں کو پھیڑ دیا، جیسے کہ یہ لوگ اس پر پہلی دفعہ ایمان نہیں لائے. یعنی یہ بات ہو رہی ہے قیامت کی. قیامت جب آئے گی، سور پھونکا جائے گا، تو یہ جو اللہ تعالیٰ کی نشانیاں ظاہر ہو جائیں گی، یعنی جیسے بڑی نشانی کا مطالبہ وہ لوگ کر رہے تھے نا، تو اللہ تعالیٰ بولے نبی کو، اے نبی ان سے کہہ دو جس بڑی نشانی کا تم مطالبہ کرتے ہو یہ میرے اختیار میں نہیں ہے،
بلکہ یہ قیامت کا ظہور تو تمام تر اللہ کے اختیار میں، اس کی مشیت میں ہے. وہ چاہے تو اس کے مطالبہ پر نشانی نازل فرما دے قیامت، نہ چاہے تو کسی پیغمبر کے اندر اس کی طاقت نہیں ہے. کوئی نشانیاں لانا کسی پیغمبر کے اندر طاقت نہیں ہے. اس کے علاوہ بعض روایات سے یہ بھی آتا ہے میری بہنوں کہ کفار مکہ نے مطالبہ کیا تھا کہ صفا پہاڑ سونے کا بنا دو. ایک روایت ہے اس میں آتا ہے کہ تفسیر ابن کثیر میں پڑھیں گے آپ کہ وہاں پہ ایک روایت میں آتا ہے کہ ان لوگوں نے مطالبہ کیا تھا کہ پہاڑ کو پورا سونے کا بنا دو. تو ہم جب یقین کریں گے اے نبی کہ آپ ہی نبی ہیں، یہ معجزہ کر کے بتاؤ بولے. اگر آپ پوری یہ صفا پہاڑ ہے نا اس کو پورا سونے کا بنا دیں گے نا تو وہ ہم ایمان لائیں گے. اس بات پر جبریل علیہ السلام نے آ کر کہا کہ اگر اس کے بعد بھی یہ ایمان نہ لائے تو پھر انہیں ہلاک کر دیا جائے گا. جبریل علیہ السلام آ کے بولے کہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ ٹھیک ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعا کرے اللہ یہ صفا پہاڑ کو سونے کا بنا دینا تاکہ یہ لوگ ایمان لے آئیں. ایمان لاتے پکا گارنٹیڈ بول رہے ہیں، قسمیں کھا کھا کے بول رہے تھے. تو بڑی یہ تو قسمیں کھا کھا کے بول رہے ہیں نا پورے سردار، پورے مکے کے لوگ بول رہے ہیں کہ ہاں ہاں سونے کا پہاڑ بنا دو، پورا ہم ایمان لائیں گے ہم ایمان لائیں گے. اللہ تعالیٰ بولے جبریل علیہ السلام سے بول بھیجے کہ ہاں اگر یہ سونے یہ پہاڑ کو صفا پہاڑ کو اگر میں سونے کا بنا دیا اور اگر یہ پورے کے پورے ایمان نہیں لائے سب کو ہلاک کر دوں گا بولے، سب کو ہلاک کر دوں گا بولے. تو لہٰذا اگر آپ چاہیں اے نبی تو ان کو چھوڑ دیں یہاں تک کہ ان میں سے توبہ کرنے والا توبہ کرے گا. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا، اسی بات کو پسند فرمایا کہ نہیں یہ نشانی نہیں چاہیے کیونکہ سب ہلاک ہو گئے تو کیسا. اب جو جس کو ایمان لانا ہے بغیر دیکھے ان کو لانا ہی لانا ہے، وہ لائے گا ہی لائے گا. اب جس کو نہیں لانا ہے وہ تو پہاڑ بھی سونے کا بنا دو کچھ بھی کرو تو ایمان نہیں لائے گا. اس کی وجہ سے تمام لوگوں کو کیوں ہلاک کیا جائے. لہٰذا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس یعنی بات کو اپنی واپس لے لیا، کہا کہ نہیں اللہ ہمیں نہیں چاہیے یہ نشانی. تو بہرحال اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کہہ دیا کہ تم ان سے کہہ دو کہ پوری نشانی اللہ کے پاس ہے، تو وہ یعنی اللہ کے اختیار میں ہے، اللہ کے قبضے میں ہے، تمام نشانی اللہ کے قبضے میں ہے. اور تمہیں کیا خبر کہ وہ نشانی تمہارے پاس آئیں گے تو یہ لوگ ایمان لائیں گے. نہیں، ہم بھی ان کے دلوں کو ان کی نگاہوں کو پھیر دیں گے جیسا کہ یہ لوگ اس پر پہلی دفعہ ایمان نہیں لائے تھے. یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ جب پہلی مرتبہ ایمان نہیں لائے تو اس کا وبال ان پر اس طرح پڑا کہ آئندہ بھی ان کے ایمان لانے کا امکان ختم ہو گیا تھا. یعنی پہلی جو دفعہ مطلب شق القمر کا واقعہ ہوا تھا نا تو تبھی بھی یہ ایمان نہیں لائے تھے. اب دوسری مرتبہ ان کو بتلایا جائے نشانیاں تو یہ کیا ایمان لائیں گے. یعنی بندہ اگر دل سے چاہا کہ وہ نیک عمل کرے تو وہ ہر وہ عمل جو اس کو پتا چلتا ہے یہ نیکی یہ کرنا ہے، یہ ایسے ایمان لانا ہے، یہ کرنا ہے، یعنی وہ فٹ فٹ کرے گا. اس کو نشانیاں دیکھنا، وہ اس کے لاجکس دیکھنا، یہ ہوا تو یہ ہوگا وہ ہوا نہیں، اس کے پیچھے کنڈیشنز نہیں لگائے گا، کنڈیشنز نہیں لگائے گا. تو اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ ہم ان کو ان کی سرکشی میں حیران رہنے دیں گے. وہ ویسی حیران پریشان رہیں گے اپنی سرکشیوں میں، وہ ویسی بے چین رہیں گے. کیوں؟ کیونکہ وہ نہیں چاہتے کہ ہدایت کی طرف آئیں. اب جو بندہ ہدایت کی طرف آنا چاہتا ہے دل سے اللہ سے دعا کرتا ہے اہدنا الصراط المستقیم، تو پھر اللہ اسے صحیح راہ دکھاتا ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور جس پیارے پیارے انداز سے اللہ تعالیٰ نے باتوں کو سمجھایا ہے، اللہ کی باتوں کو، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں فہم قرآن نصیب فرمائے، ہم سمجھ سکیں اللہ کی بات کو اور عمل کر سکیں. اللہم بارک لی ولکم، آمین یا رب العالمین. سبحان ربک رب العزت عما یصفون والسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.